آپ کو معلوم ہے پاکستان کی 71.7% معیشت انڈاکیومنٹڈ ہے؟ اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ کس نے کمایا، کب کمایا، کیا کمایا، کتنا کمایا، کیسے کمایا، کہاں کمایا، کس کے لیے کمایا، کچھ نہیں پتا۔ اور چونکہ کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، ملک کے 71.7% لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے، اور تمام کا تمام بوجھ پڑ جاتا ہے پہلے ہی سے ٹیکس ادا کرنے والے 28.3% پاکستانی۔ 2016 کی ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی کچھ ایسی ہی خطرناک باتیں بیان کر رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 1 کروڑ پاکستانی ریگولیٹڈ فائنینشیل سروسز استعمال ہی نہیں کرتے۔ صرف 2.9% افراد کے پاس ڈیبٹ یا ATM کارڈ ہے۔ 1.4% افراد نے بینک اکاؤنٹ صرف تنخواہیں لینے کے لیے کھلوا رکھا ہے۔ 1.8% لوگ بینک اکاؤنٹ صرف اور صرف حکومتی ٹرانسفرز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں اوسطاً 37% خواتین کی رسائی فائنینشیل سیکٹرز تک ہے، جبکہ ہمارے ہاں نہایت کم۔ اس مسئلے کے حل کے لیے 2015 میں نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی بنائی گئی۔ اس کا شارٹ ٹرم مقصد 50% لوگوں کے فائنینشیل میٹرز کا ریکارڈ رکھنا تھا۔ NFIS کے کچھ لانگ ٹرمز گول یہ تھے: نمبر 1، ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز کی حوصلہ افزائی کرنا۔ نمبر 2، مختلف شعبوں کو قرض کی فیسلٹی دینا۔ ان میں ایگریکلچر سیکٹر، چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتیں یعنی SMEs شامل ہیں۔ اسلامک بینکنگ میں اضافہ کرنا۔ کم لاگت کے مکانوں کی تعمیر کے لیے قرض دینا۔ NFIS پر عمل درآمد کا کیا بنا؟ کیا یہ اسٹریٹجی امپلیمنٹ بھی ہوئی؟ ابھی جان لیتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ 2018 میں PTI حکومت نے آتے ہی ایک اچھا کام کیا، NFIS کو اپنے 100 ڈیز پلان کا حصہ بنا لیا۔ حکومت نے 2023 تک کے نئے ٹارگٹس کچھ یوں سیٹ کیے: ڈیجیٹل پیمنٹس بڑھانا، ڈیجیٹل ٹرانزیکشن والے 6.50 کروڑ ایکٹیو اکاؤنٹس کا گول اچیو کرنا، ان میں سے خواتین کے 2 کروڑ اکاؤنٹس کا ٹارگٹ حاصل کرنا، ڈپازٹ ٹو GDP ریشو 55% تک لے جانا، زیادہ سے زیادہ SMEs کو قرض دینا۔ یہ تعداد 7 لاکھ SMEs تک پہنچا دینا، جو لون لینے والے پرائیویٹ سیکٹر کا 17% بنتی ہے۔ 60 لاکھ کسانوں کو ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کے ذریعے قرض دینا۔ یہ لون 1.8 کھرب روپے سالانہ ہوگا۔ بینکنگ انڈسٹری میں اسلامک بینکنگ کا شیئر بڑھا کر 25% تک لے جانا۔ اسلامک بینکنگ کی برانچز کو بڑھا کر بینکنگ انڈسٹری کا 30% کر دینا۔ ان حکومتی گولز کے علاوہ FATF کی وجہ سے بھی اکانومی کو ڈیجیٹائز اور ڈاکیومنٹڈ کرنا ضروری ہے، مگر اس وقت ملکی اکانومی اتنی خراب حالت میں ہے کہ یہ تمام ٹارگٹس اچیو کرنا شاید ممکن نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے بے روزگاری۔ بینک بے روزگار شخص کا اکاؤنٹ نہیں کھولتا۔ بعض کیسز میں ڈیجیٹل پروڈکٹس کے سالانہ چارجز بھی پے کرنا پڑتا ہے۔ بینک اکاؤنٹ میں منیمم بیلنس رکھنے کی شرط اور سودی نظام پر اسلامی اعتراضات بھی مسئلہ ہیں۔ ان سب کے علاوہ ایک مسئلہ اور بھی ہے، ایسا مسئلہ جس سے مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اکاؤنٹ ایک شخص کا ہوتا ہے اور اسے استعمال تمام خاندان کرتا ہے۔ یوں اصل بینیفیشل اونر کی شناخت اور سورس آف انکم کا پتہ چلانا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آخر حکومت کرے تو کیا کرے؟ ان مسائل پر قابو پانے کے لیے حکومت کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور دوسرے اداروں کو ٹریننگ دینا ہوگی۔ ہنڈی اور حوالے کا نظام ختم کرنا ہوگا تاکہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ پر قابو پایا جا سکے۔ اگر حکومت یہ سب گولز اچیو کر لیتی ہے تو 2023 تک 30 لاکھ جابز کریٹ ہوں گے۔ SMEs کے ذریعے ایکسپورٹس میں $5.5 ارب کا اضافہ ہوگا۔ اس لیے اکانومی کی ڈاکیومنٹیشن اور ڈیجیٹائزیشن وقت کی ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی۔